ہاں چل بھائی یار آپ سمجھدار بندے ہو, آپ کو باتیں کچھ سمجھ میں آئی ہے, لیکن پھر آپ اسی ضد میں لگے ہوئے ہو. خدیجہ کے ساتھ میں جب نکاح ہوا تھا تو کس نے نکاح پڑھایا تھا؟ کوئی اسلامک نکاح ہے وہ؟ خدیجہ سے جب نکاح ہوا تھا تب اسلام آیا بھی نہیں تھا. خدیجہ تھی ان کی شوگر موم, مطلب خدیجہ بزنس مین تھی, یہ ان کے غلام تھے. غلام ان دا سینس مطلب نوکر تھے, نوکری کر رہے تھے, سوری غلام غلط بول دیا میں نے, نوکری کر رہے تھے. اور انہوں نے نکاح کرنے کے بعد میں خدیجہ کا پورا بزنس ٹھپ کر دیا. خدیجہ کو تو پیٹنا چاہیے تھا ان کو بری طرح سے کہ میرا پورا بزنس برباد کر دیا, پھاکے مارنے کا ٹائم آ گیا ہے. آپ کے دورے جاہلیت والی جو عورتیں تھیں وہ زیادہ سمجھدار تھی اس کے حساب سے. تو یار تھوڑا تھوڑا دماغ لگاؤ, زبردستی کا اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ بھی باتیں مت کرو. جی آپ یہ ثابت کرو کہ وہ دھندا ٹھپ کر دیا رسول اللہ نے, ثابت کرو. ارے آپ کے عالم بولتے ہیں پھاکے مار رہے تھے رسول اللہ, جب اتنی بڑی بزنس وومن تھی پورے عرب میں سب کو ارے تھا کہ عالم سچائی ہے کہ اصلیت اور عالم میں فرق ہے نا بھائی. میں عالموں پہ نہیں آپ مانتا نا ثابت کر بھائی. دو, پھر آپ ثابت کر دو کہ بزنس کو بڑھا دیا, 10 گنا کر دیا. کیوں ریڈ ارے مار رہے تھے, کیوں ڈاکے ڈال رہے تھے, اور کیوں لوٹ مار کر رہے تھے آپ کے نبی؟ کچھ بھی جھوٹ مت بولے یار, لوٹ مار کر رہے تھے. ارے سورہ انفال, ایک سیکنڈ, سورہ انفال کا مطلب بتاؤ میرے کو کیا ہے؟ ارے تم سمجھتے ہی نہیں ہو نا بات کو یار. سورہ انفال کا میننگ بتا دو نا, کیوں تالا لگ گیا زبان پہ ابھی؟ قرآن میں پوری کی پوری ایک آیت نازل ہو گئی لوٹ کا مار کے ساتھ میں کیا کرنا ہے. سورہ انفال کا مطلب ہے لوٹ کا مال. سورہ نازل ہوئی ہے, وہ سورہ نازل ہوئی ہے. سورہ کا نام کیا ہے؟ لوٹ کا مال. آپ کے نبی اگر لوٹ مار نہیں کر رہے تھے تو لوٹ کے مال کی پوری کی پوری سورہ کیوں نازل ہو رہی ہے؟ ارے بھائی جنگ جو سب سے پہلی جنگ بدر ہے نا, جنگ بدر کے پہلے آپ کے نبی نے مشرکوں کے 6 تجارتی قافلے لوٹے ہیں. اس کے بعد میں مشرک آئے تھے لڑنے کے لیے. اچھا ذرا ہسٹری پکڑ لو بھائی صاحب اپنی. 6 آپ تجارتی ثابت کر دو, قافلے لوٹنے کے آپ یہ بعد چیز میں. ثابت کر دو, میں چھوڑ دوں گا. آپ یہ چیز ثابت کر دو کہ ان کی غلطی نہیں تھی, اور مشرکوں کی غلطی نہیں تھی, اور رسول اللہ نے جب سامنے سے آ کے ان کو پریشان کیا, پہلے رسول اللہ نے پہل کی. یہ آپ ثابت کر دو, میں اسلام چھوڑ دوں گا. بھائی صاحب میں بول رہا ہوں آپ کے نبی نے 6 تجارتی قافلے لوٹے تھے مشرکوں کے. اس کے بعد میں مشرک آئے ان سے جنگ کرنے کے لیے بدر میں, جہاں یہ ہار گئے. اس کے بعد میں جنگ احد ہوئی. جنگ احد میں آپ کے نبی کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے اور آپ کے نبی ہار بھی گئے. نہیں 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 نہیں, یہ جو آپ نے ابھی جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے نا کہ مشرکوں نے کچھ نہیں کیا, مشرکوں کی کوئی غلطی نہیں تھی, کوئی یہ غلطی نہیں. مشرکوں کی. آپ میری بات ابھی مانو گے نہیں, آپ اس میں ضد کرو گے. آپ نیکسٹ ٹائم آنا, میں بھی ریفرنس لے کے بیٹھوں گا اور میں اس کو ثابت کر دوں گا. یا آپ کو چاہیے تو میں شمیم بھائی کو بلاتا ہوں. ہاں صحیح یہ بات ہے. چیز اگر آپ ابھی دکھاتے ہیں میرے ہاں کو, ہاں اب بھی دکھا دیتا ہوں. کچھ کیا نہیں تھا مشرکوں نے, پھر بھی وہ زبردستی ابھی لوٹ رک مار جاؤ, کر رہا ہے. اگر شمیم بھائی فری ہے تو میں ابھی آپ کو بلا دیتا ہوں. مال غنیمت بھائی, عدالت بھائی, مال غنیمت کس کو بولتے؟ مال غنیمت اس کو تو بولتے نا. ارے پر یہ مال غنیمت, وہ جو وار کرتے تھے, دیکھو پہلے کے زمانے میں یدھ بہت ہوتے تھے, ٹھیک ہے, پہلے کے زمانے میں یدھ ہوتے ہی تھے, اور پھر سلیبس بنائے جاتے تھے. تو یہ تو سلیوری جو نارمل سی بنا بات ہے, کرتے تھے لیکن جو کہاں انہوں نے کہا عدالت صاحب, ابھی ایک عالم ہے ہمارے ایکس مسلم شمیم بھائی, وہ آ رہے ہیں, ابھی آپ کو یہ چیز ثابت کر دیں گے. اب آپ کو اپنی بات پہ ٹکے رہنا ہے. ہاں جی مال جی, غنیمت انہوں بتا نے کچھ نہیں. سمجھ. جی جی ہاں پورا بالکل ثابت کریں گے. مشرکین مکہ کی کوئی غلطی نہیں تھی. ان کے تجارتی قافلے آپ کے نبی نے 6 قافلے لوٹنے کے بعد میں یہ پریشان ہو گیا ہے کہ یار یہ تو ہاں, جاتیاں کر رہا ہے رسول. آپ بس یہ ثابت کر دیں, میں آن اسکرین میں چھوڑ دوں گا. بالکل بالکل بالکل. ابھی 2 منٹ بالکل. رکو, آ رہے شمیم بھائی. شمیم بھائی ہلو, ہاں انمیوٹ کر لیجئے, آگے آپ کے بات.
میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ بھائی ہمارے ابھی بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو ایک یہ بات بولی کہ بھائی رسول اللہ نے 6 تجارتی قافلے مشرکوں کے لوٹے تھے، اس کے بعد میں مشرک آئے، ان سے جنگ بدر ہوئی وہاں پر. تو یہ بات یہ بھائی صاحب بول رہے ہیں کہ اگر یہ بات آپ ثابت کر دو تو میں ابھی اسلام چھوڑ دوں گا. جی وہ بھائی صاحب کہاں چلے گئے؟ ہے عدالت بھائی نام ہے ان کا، آپ ہی کے نیچے ہیں. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 216 کی تفسیر ابن کثیر کھول دیجیے. 216 کیا ہاں شمیم بھائی؟ جی آ رہے. دشمنان اسلام سے دیکھیے، اب یہاں پہ یہ ایک عجیب سسٹم لکھا ہوا کہ دشمنان اسلام سے، دین اسلام سے بچاؤ کے لیے جہاد کی فرضیت کا اس آیت پر حکم ہوا ہے. ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد ہر شخص پر فرض ہے، خواہ وہ لڑائی میں نکلے خواہ وہ بیٹھا رہے. سب کا فرض ہے کہ وہ جب ان سے مدد طلب کی جائے تو ان کو مدد کریں، جب ان سے فریاد کی جائے تو فریاد رسائی کریں، جب انہیں میدان میں بلایا جائے تو نکل کھڑے ہو. صحیح حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس نے جہاد، صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص مر جائے اس نے نہ تو جہاد کیا نہ اپنے دل میں جہاد کی بات چیت کی، وہ جاہلیت کی موت مرا. اور حدیث میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت تو نہیں لیکن جہاد کے نیت سے ہجرت کیا شمیم بھائی کو کچھ پرابلم ہوئی کیا امید بھائی؟ میرے کو لگتا ہے ان کا کوئی کال وغیرہ آیا ہوگا تو 2 منٹ میں آ جائیں گے واپس. تو یہ آیت پڑھنا ہے کیا؟ آپ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ آیت نہیں، یہ ہاں تفسیر ہے ابن کثیر. تفسیر ابن کثیر. ہاں ہاں پڑھیے، آپ پڑھیے. جہاد بخانے ملت کا بنیادی اصول. دشمنان اسلام سے دین اسلام کے بچاؤ کے لیے جہاد کو فرضیت کا اس آیت میں حکم ہو رہا ہے. ظہیر محی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جہاد ہر شخص پر فرض ہے. جہاد ہر شخص پر فرض ہے. سن رہے ہیں بھائی؟ سیلف ڈیفenس میں سیلف ڈیفenس کی آیت ہے مطلب. عدالت بھائی ابھی آپ اپنا یار سنو آپ، دماغ مت لگاؤ پلیز، ذرا سن لو کیا بات ہو خواہ رہی ہے. لڑائی میں نکلنے کو خواہ بنیاد رہنے سب کا فرض ہے کہ جب ان سے وہ طلب کی جانے والے وہ امداد کرے، جب ان سے فریاد کی جانے یہ فریاد رسی کرے، جب انہیں میدان میں بلایا جائے یہ نکل کھڑے ہوں. صحیح حدیث شریف میں ہے جو شخص مر جانے اور اس نے نہ تو جہاد کیا ہو نہ اور اپنے دل میں جہاد کی بات حیثیت کی ہو، وہ جاہلیت کی موت مرے گا. اگر کوئی انسان جہاد کا سوچے گا نہیں، ارادہ نہیں کرے گا تو انہیں جہالت کا موت مریں گا بلکہ بول رہے اس میں. صحیح مسلم 1910 مسلم. اور حدیث میں یہ فتح مکہ کے بعد ہجرت تو نہیں رہی لیکن جہاد اور نیت موجود ہیں، اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو تم نکل کھڑے ہو. یہ حکم آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی فتح کے دن فرمایا تھا. سنیں اور یہ بھی حدیث پڑھو، صفحہ نمبر 758. پھر فرمایا ہے کہ حکم جہاد تم پر بھاری پڑے گا اور اس میں تمہیں مشقت اور تکلیف نظر آئے گی. ممکن ہے کہ قتل بھی کیے جاؤ گے، ممکن ہے زخمی بھی ہو جاؤ گے، پھر سفر کی تکلیف و دشمنوں کی ورزش کا مقابلہ ہو، لیکن سمجھو تو ممکن ہے تم برا جانو اور ہو تمہارے لیے اچھا، کیونکہ اسی سے تمہارا غلبہ اور دشمن کی پامالی ہے. ان کے مال ان کے مالک بلکہ ان کے ہاں بیچے تک بھی تمہارے قدموں میں گر پڑیں گے. اور یہ بھی جو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا جانو اور وہی تمہارے لیے برا ہو. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن پھر ہلو وقت نہ اس میں مصلحت ہوتی ہے. یعنی جہاد میں اس کے اندر یہ
हुक्म है कि तेरे दिल में रहो नको रहो, तेरे को करना फर्ज है जहाद। जी, इसमें ये लिखा हुआ है कि जिहाद फर्ज है हर आदमी के लिए, चाहे वो, पहले तो मैं भाई को ये दिखाया कि वो बोलेंगे कि नहीं मक्का के टाइम का था, मदीना के टाइम था। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई जिसने अगर जिहाद के लिए नहीं निकला, या जिसके दिल में जिहाद का ख्याल भी नहीं आया, वो जाहिलियत के मौत मरा। ठीक है, मतलब कि हर हाँ हाल में हर इंसान के ऊपर में जिहाद करना है। अब अगली आयत का तफसीर निकाल दीजिए, 217 का। हाँ, अभी पढ़िए इसको। मैं तो फोन से हूँ, मेरे को बहुत छोटा दिख रहा है। अच्छा। ये जंग बदर का वाकया है। फातिमा जी पढ़ रसूलुल्लाह देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को भेजा और इसका अमीर सैयदना अबू जुनैद जराह रजी अल्लाह अन्हो को बनाया। जब वो जाने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुदाई के सदमे से रो पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रोक लिया और इनके बदले ये कौन सैयदना सा रेफरेंस अब्दुल बताया बिन आपने? जश्न रजी अल्लाह अन्हा को सरदार लश्कर मुकर्रर किया और इन्हें एक खत लिख दिया और फरमाया कि जब तक बतन तखलिया ना पहुंचो इस खत को ना पढ़ना, और वहां पहुंचकर जब इस मजमून को देखो तो सातों में से किसी को अपने साथ चलने पर मजबूर ना करना। चुनाचे सैयदना अब्दुल रजी अल्लाह अन्हा ने मुख्तसर सी जमात को लेकर चले। जब इस मुकाम पर पहुंचे तो फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ा और कहा मैं फर्मा बरदारी के लिए तैयार हूँ। फिर अपने साथों को पढ़ने का सुनाया और वाक़े बयान किया। वो शख्स तो लुट गए लेकिन लेकिन और सब के साथ चलने के लिए आमादा हो गए। आगे चलकर इब्ने अनहर का फर्म काफिर को इन्होंने पाया, चूंकि ये इल्म ना था जमादी अल आखिरी का ये आखिरी दिन है या रजब का पहला दिन है। इन्होंने इस लश्कर पर हमला कर दिया। इब्ने अल हजर फरमाया मारा गया और सहाबे रजी अल्लाह अन्हुम को ये जमात वहां से वापस हुई। यहाँ पर इब्ने अल हजरा हजामी मारा गया साहबी। हाँ शमीम भाई आगे। हाँ, ये जिहाद से पहले की आयत है। ठीक है, ये हम्म। ये मैं पहले कुरान से दिखा दिया। अब तारीखी किताबों से कुछ रेफरेंस मैंने आपको भेजा है, आपके ये कौन सा अगर रेफरेंस था? स्क्रीनशॉट आप ये शेयर कौन सा करें। रेफरेंस बताया सुहेल जी? ये कौन सा रेफरेंस है? ये अभी हमने ये तफसीर इब्ने कसीर बताई है सूरह बकरा की आयत नंबर 216 217 की। अच्छा, पहली मुहिम सरिया हमजा। रसूलुल्लाह ने सबसे पहले हिजरत के 7 महीने बाद रमजान अल मुबारक मुबारक हो में 3 महाजरीन हुई जमात को हजरत हमजा के सर कर दी गई। मैं सफ अल हजर की तरफ रवाना फरमाया ताकि कुरैश का काफिला जो अबू जहल के सरगर्दगी में शाम से मक्का की तरफ वापस आ रहा था इसका ताक़िब करे। हिजरत के बाद ये पहला सरिया था। इससे सरिया के लिए रसूलुल्लाह ने बाकायदा एक परचम बनाकर हजरत हमजा के हवाले किया था, जिसे इस्लाम का सबसे पहला परचम करार दिया जाता है। जब हजरत हमजा और सैफुल हजर पहुंचे और काफिले पर हमलावर होना चाहे तो मजदी बिन उमर वजही ने दरमियान में पढ़ा कर बचाव कराया और लड़ाई की नौबत ना आने दी। इस तरह अबू जहल काफिले के कर्मा रवाना हुआ और हजरत हमजा को खाली हाथ मदीना वापस लौटना पड़ा। जी, ये जो है ये पहला वाकया है। रसूलुल्लाह हिजरत करके 7 महीने के अंदर, रसूलुल्लाह जो है ना हिजरत करके अभी 7 महीना हुआ था। सारा मुसलमान को ये बात अच्छे से पता है कि जंग बदर 2 हिजरी में रमजान के महीने में हुआ था। अभी हिजरत करके रसूलुल्लाह को सिर्फ 7 महीने ही हुआ है, और उन्होंने हजरत हमजा को एक परचम लेके अबू जहल का काफिला लूटने के लिए भेजा कि भाई जाओ और उसका ताकुब करो। मतलब ताकुब का मतलब होता है उसका घेराव करो। लेकिन बीच में एक बंदा आके बीच बचाव कर दिया, लड़ाई की नौबत नहीं आई। अबू जहल काफिला लेके चला गया और ये लोग खाली हाथ वापिस आए। ये दूसरी मुहिम है, ये पढ़िए।
ہجرت کے 8 ماہ بعد شوال 1 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں سے 60 یا 80 سواروں کو پھر بھائی عبیدہ کدھر سے بن اٹھا حارث اٹھا کو کے دکھا رہے ہیں؟ امیر بنا کر عدالت بھائی ذرا رکے ذرا پلیز. ہاں امیر بنا کر رابعہ کے مقام کی طرف روانہ کیا. وہاں پہنچ کر قریش کے قافلے سے مٹبھیڑ ہوئی جو 200 کے مشتمل پر تھی. اس بار بھی لڑائی کی نوبت نہ آ سکی، البتہ سعد بن ابی وقاص نے ایک تیر چلایا. یہ پہلا تیر قرار پایا جاتا ہے جو اسلام میں چلایا گیا ہے، جس کا اعزاز بھی ایک مظلوم مسلمان کو. اب مطلب کہ دیکھیے پہلا تیر کس نے چڑھایا؟ سعد بن ابی وقاص کو. لکھا کیسے ہوا ہے کہ یہ پہلا تیر قرار پایا جاتا ہے جو اسلام کی طرف سے چلایا گیا ہے، جس کا اعزاز بھی ایک مظلوم مسلمان کو حاصل ہوتا ہے. افسوس اولین جاہریت کا یہ اعزاز بھی کسی کافر کو نصیب نہیں ہے. پہلا تیر اسلام کی طرف سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلایا تھا جو ایک بندہ کو لگا. حالانکہ کہیں پہ تیر کا نام ہے، کہیں پہ لگتا ہے کہ ہڈی پھینک کے مارا تھا. یہ دوسرا غزوہ ہے ہجرت کے 8ویں مہینے بعد. بھائی یہ پی پی ٹی میں تم کہاں سے اٹھا کے لے کے آ رہے ہو بھائی؟ یہ کہاں سے اٹھا کے لے کے آئے تم؟ سب کا ریفرنس میں دے دوں گا بھائی، یہ ہم نے نہیں لکھی ہے. ہاں یہ ہم نے نہیں تیسرا لکھی ہے بھائی. عدالت بھائی آپ کو پورا بتائیں گے، پہلے پوری واقعہ سن لو. شمیم بھائی یہ تیسرا والا. پھر ماہ ذوالقعدہ واضح رہے کہ ذوالقعدہ کے مہینے کا شمار حرام میں ہوتا ہے، جن میں اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی جنگ کی ممانعت ہے. ٹھیک ہے، ابھی جو آپ کو تفسیر میں بتایا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے. تو جو ابھی ہماری سسٹر نے پڑھ کے آپ کو دکھایا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ حرام کے مہینے میں جنگ کرنا برا ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اس سے بھی برا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 اس کا تفسیر میں ہے کہ یہی واقعہ ہوا تھا کہ جو تیسری مہم ہے نا وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں، جو کہ اسلام کے تعلیمات کے حساب سے بھی حرام ہے، رسول اللہ نے بھیج دیا تھا جنگ کرنے کے لیے. یہ کمپلیٹ ہو گیا جی. 20 مہاجرین پر مشتمل ایک مہم سعد بن ابی وقاص کی سرگردگی میں مقام خرار کی طرف روانہ کیا گیا. یہ لوگ دن میں تو چھپ جاتے اور رات میں قافلہ کی تلاش کرتے. آخر پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش کا قافلہ تو نکل چکا ہے، اس لیے ناکام و نامراد مدینہ کی طرف واپس لوٹنا پڑا. یہ چوتھی دکھائی ہے ابھی، یہ بھی تیسری ہے، چوتھی دکھائی ہے، تیسری شاید 2 بار کلک ہو گیا میرے سے. اچھا ہاں یہ چوتھی ہے. عام طور پر مسلمانوں کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر پہلا غزوہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت کی تھی، لیکن سیرت کے تمام معتبر کتابوں میں کے مطابق غزوہ بوات کو رسول اللہ کا پہلا غزوہ ہونے کا شرف حاصل ہے. غزوہ بوات کہاں چلا گیا، شرف و اعزاز حاصل ہے. سفر میں 60 مہاجرین کے ہمراہ قریش کے ایک قافلے کی آمد کی خبر رسول اللہ رسول اللہ سے لوٹنے کی غرض سے روانہ ہوئے. افسوس جب کہ ابو وہ پہنچے تو قریش کا قافلہ نکل چکا تھا، اس لیے مال غنیمت حاصل کیے بغیر مدینہ واپس لوٹنا پڑا. اسی غزہ کو غزہ کے دوران غزہ کے ان کا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ابوا اور زان قریب مقام ہیں. تھوڑا ذرا یہ کلیئر نہیں دکھنے سے مشکل ہو رہی. ہاں یہ شمیم بھائی پڑھ پائیں گے کیونکہ یہ صحیح ہے، اسکرین شاٹ ایسا ہی آیا ہے. ہاں غنیمت حاصل کیے بغیر مدینہ واپس لوٹنا پڑا. اسی غزہ کو
غزودان ان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ابواب اور دوان کے قریب مقام ہے جن کے درمیان 6 میل کا فاصلہ ہے۔ یہ مہم 15 روز پر مشتمل تھی۔ چوتھی مہم یہ تھی۔ آگے جی پڑھے پانچویں شمیع میں اگلے ماہ یعنی ربیع الاول 2 ہجری کو رسول اللہ کو پھر وحی کے ذریعے اطلاع ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ جا رہا ہے، اس لیے آپ 200 کا لشکر لے کر اس قافلے پر حملہ کرنے کی عرض سے بوات کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش کے اس قافلے میں 2500 اونٹ تھے اور امیہ بن خلف اس قافلے میں موجود تھے۔ قافلے کا کل لشکر کی تعداد 100 تھی اور بوات پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ قافلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے آگے روانہ ہو چکا ہے، اس لیے بغیر جدال و قتال واپس مدینہ لوٹنا پڑا۔ ہاں یہ والا شمیم بھائی آپ اپنے موبائل سے پڑھیں کیونکہ اس میں کلیئر نہیں دکھ رہا، یا آپ پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں۔ ارے میں دوسرے ٹیب میں جاؤں گا، میرے کو آواز ہی نہیں آئے گا بھائی۔ ارے یہ بھی ہے تو پڑھیں اس کو ذرا۔ ہاں نہیں کلیئر دکھ رہا ہے یہاں پر میرے کو، آپ ذرا بڑا کر کے پڑھیں گے تو دکھ جائے گا۔ غزوہ بوات کے واپسی کے بعد رسول اللہ مدینہ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو زمین جابر فہری نے، اچھا ہاں یہ تو جابر فہری والا واقعہ ہے، یہ جو ہے نا جابر فہری نام کا ایک شخص تھا، وہ یہ 5-6 غزوہ سے پریشان ہو کے وہ آیا مدینہ کے چارہ میں، اور وہاں سے کچھ مسلمانوں کی بکریاں اور اونٹ چھین کے چلا گیا، لیکن یہ اس کا پرسنل ایکٹ تھا اور اس کی وجہ سے رسول اللہ نے اس کو پیچھا کرنے کے لیے بھیجا۔ جابر بن فہری کی جانب سے مدینہ پر یہ حملہ ایک واحد مہم ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ مکہ کی جانب سے مدینہ کے ہدف اور ہوئی، لیکن عام طور پر یہ اہل مکہ کی قیادت کی طرف سے یا باقاعدہ کوئی مہم نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ سرزمین جابر بن فہری مسلمانوں کی جانب سے قریش کے قافلے کے بار بار تعاقب سے بہت سخت ناراض تھا۔ اس نے اپنی جانب سے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی کہ اگر قریش کے قافلوں کا تعاقب جاری رکھا گیا تو قریش بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا حق رکھتے ہیں۔ زیادہ درست یہ بات ہے اگر جابر بن فہری کا اپنی، یا صاف میرے کو نہیں دکھتا، اور دوسرے ٹیب پہ جاؤں گا تو آواز نہیں آئے گی۔ اب آپ تو یہ 7واں مہم تھا جو جابر بن فہری ایک شخص تھا جو آ کے مدینہ کے ارد گرد مسلمانوں کے چارہ گاہ سے کچھ بکریاں لوٹ کے چلا گیا تھا، کیونکہ 5 حملے سے وہ پریشان ہو چکا تھا۔ اور اب بھائی صاحب کو میں حدیث سے دکھا دیتا ہوں کہ رسول اللہ کا پہلا غزوہ بوات تھا۔ ہاں بولے حدیث بتائیں نمبر۔ 2 منٹ پھر سے میرے کو دوسرے ٹیب میں جا کے نکال کے لانا پڑے گا۔ عدالت بھائی یہ دیکھو آپ کے سامنے آپ کے رسول اللہ نے 5 انسکسیسفل ان کو لوٹنے کا کام کیا ہے، 5 بار سکسیس نہیں ملی ہے۔ اور اس کے بعد میں شمیم بھائی ایک وہ واقعہ بھی ہے نا جہاں پر قریش کے کچھ لوگوں کو یہ لوگ غلام پکڑ کے لے کے آ گئے تھے اور اس کے بدلے ان سے وہ مانگا تھا۔ جی 217 کی آپ 217 کی پوری تفسیر پڑھیں گے نا، ٹھیک ہے، ہاں در منصور کا، تو اس میں یہ واقعہ مل جائے گا آپ کو۔ مطلب آپ کے رسول اللہ بھائی صاحب ریڈ مار رہے تھے، ان کے قافلے لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن سیلف ڈیفینس میں تھی نا بھائی، کیا چیز؟ ہاں ریفرنس سارے دیں گے آپ کو۔ جب لاسٹ میں آپ نے پی پی ٹی دکھایا نا، مجھے اس کا ریفرنس چاہیے کہ بھائی کہاں سے وہ پی پی ٹی بنایا۔
جی بھائی بالکل دیں گے ریفرنس, آپ اپنے عالم سے جا کے ان کو کنفرم بھی کر لیجیے گا, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. ہم یار یہاں کوئی اپنے من سے بات نہیں کر رہے ہو, ہم کو کوئی یار مسلمانوں سے دقت نہیں ہے. یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں اور یہ جو ملا مولوی آپ کے, یہ آپ کو حقیقت بتاتے نہیں ہیں, اور آپ لوگوں کو لگتا ہے اسلام بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. اسلام کی ایکچوئل حقیقت آپ جانو گے تو یار آپ بھی ہماری طرح آ کے بیٹھو گے اسی طرح. یہ فاطمہ جی بھی آئی تھی صاحب کے چینل پہ, اور یہ بھی اسلام کا دفاع کر رہے تھے, یہ آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کون؟ فاطمہ جی, ایکس مسلم فاطمہ. نہیں ہے عدالت بھائی, اسلام میں میرے بہت سرچ ہوئی ہے, اس میں دفاع کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. پرسنلی میرے سے پوچھیں گے تو آپ کوئی بھی ٹاپک لے لیجئے عدالت صاحب, اسلام کے اندر میں ایک آپ کو اچھائی نہیں ملے گی, ایک اچھائی نہیں ملے گی. آپ لوگوں کو ملا مولویوں نے دماغ میں بھر دیا ہے, یا آپ پتہ نہیں یہ جو یوٹیوب پہ سنتے ہوں گے ان لوگوں کو, ان لوگوں نے آپ کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی, نہیں اسلام اچھا ہے اسلام اچھا ہے. ایک اسلام میں اچھائی نہیں دکھے گی آپ کو. آپ جو ابھی حدیثوں پہ ہم بات کر رہے تھے, عبد الرحمن اور یہ قرآن کی آیتوں پہ, آپ کو میں جب بول رہا ہوں تو آپ کو سمجھ میں ہے نا, ہاں یہ بات تو صحیح ہے بول رہے ہو آپ, لیکن آپ اس کو ریورس میں گھما پھرا کے آپ کے ملا مولوی والی باتیں کر رہے تھے. کہاں حقوق ہے یار عورتوں کو, آپ دکھا دو نا ایک جگہ. شمیم بھائی جی شمیم بھائی, شمیم بھائی آگے. ہاں عدالت بھائی ذرا, شمیم بھائی. جی ہلو. ہاں تو شمیم بھائی آپ نے ادھر پہ یہ سب پی پی ٹی اپنا بنا کر کے دیا ہے, اس کا کچھ کنٹمپرری کچھ سورس ہے؟ جی آپ کو میں بتا دیتا ہوں, صحیح بخاری کی ایک حدیث دکھا دیتا ہوں کہ رسول اللہ کا سب سے پہلا غزوہ کون تھا. سب سے پہلا غزوہ تھا غزوہ بوات, جو آپ کو میں نے غزوہ بوات دکھایا, ٹھیک ہے. آپ اب یہ نے سب جو پی پی ٹی آپ کو دکھایا ہے نا, ارے سنیے نا, آپ نے جو پی پی ٹی دکھایا نا, وہ پی پی ٹی آپ کھولیں گے اور اس کے اوپر لکھیں گے یہ جو میں نے لکھا ہے یہاں پر, اس کا سورس میں نے اس کتاب سے اس پڑھنے کے اس جگہ سے لیا ہے. کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے؟ وہ بھی کر سکتا ہوں. نہیں کر سکتے آپ؟ نہیں شمیم بھائی, وہ آپ نے جو ابھی جو اسکرین شاٹ بھیجے تھے وہ کون سی کتاب سے ہے, وہ ان کو کتاب کا نام بتا دو نا. یہ سیرت حلبیہ, سیرت حلبیہ کتاب کا اسکرین شاٹ ہے عدالت صاحب. شمیم بھائی نے گھر سے نہیں لکھا ہے, وہ سیرت حلبیہ کا اسکرین شاٹ ہے وہ. ارے تو سیرت ابھی حلبیہ بولا, سیرت حشیہ بول رہا ہے بھائی, کیا چل رہا ہے یہ؟ حلبیہ, سیرت حلبیہ سیرت حلبیہ. سیرت حلبیہ کی کتاب کتنی بڑی کتاب ہے, اس میں سے میں کدھر یہ والا واقعہ کھوجتے بیٹھوں گا, کچھ ریفرنس دو نا بھائی. آپ کو میں واقعہ, ایک منٹ, آپ کو میں کتاب سے بھی دکھا دیتا ہوں یار, آپ مجھے 2 منٹ کا ٹائم دو, آپ کو میں میرے پاس کتاب سے ہی دکھا آلریڈی دیتا ہوں. ٹائم بہت کم ہے یار, 6:30. آپ کو میں کتاب سے دکھا دیتا ہوں. امیت بھائی آپ ایک کام کرو, ای قرآن لائبریری کے اندر جائیے, ٹھیک ہے, اس میں مور میں جائیے گا. مور میں جائیے گا تو پہلا ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. اس کا ابھی میں آپ کو چیپٹر بتاتا ہوں, جسٹ 1 منٹ, میرے کو 1 منٹ ٹائم دیجیے, میں چیپٹر بتاتا ہوں. وہ چیپٹر کھول کے بھائی صاحب کو پڑھوا دیتے ہیں. وہ آپ نے وہ بولا تھا نا, پہلی تیر ہماری طرف سے چلائی گئی تھی, مطلب جی پہل رسول اللہ کی طرف سے ہوئی تھی وار کی, یہ مجھے جاننا ہے سر, بس. آپ کو میں اسلامک اسکالر کا بھی ویڈیو آپ کو سنا دوں گا. دنیا کا تمام اسلامی اسکالر اس بات پہ متفق ہے کہ پہلے بدر سے پہلے رسول اللہ نے 7 مہمات کیے تھے. جسٹ 1 منٹ رکیے, میں آپ کو پہلے ایک ریفرنس دکھاتا ہوں, اس کے بعد پھر میں آپ سے. وہ آ گیا سب سے 1 نمبر کلک کیجیے, 1 نمبر کلک کیجیے, 1 نمبر پہ. ہاں ہاں ابھی رکیے, میں 1 منٹ, اب اسکرول کرتے جائیے. معلوم پڑا ہے تمہاری خود مشرقین کی کی کتاب ہے. گستاخیاں, اور آگے جائیے. ارے مذاق میں مت لے یار بھائی, تمہاری کتابوں سے ہی دکھا رہے ہیں. دھیرج اور رکھو عدالت بھائی, اور آگے 23 سال لگے ایک کتاب کو کمپلیٹ کرنے کو, اس کے بعد کتنے حدیثاں لکھے, اس میں سے آپ کو ڈھونڈ کے ریفرنس دکھا رہے ہیں. تھوڑا دھیرج رکھو. اور نہیں آگے کیا آئیے, ہے نا ابھی تو میراج کا واقعہ ہے, میڈم, دیکھو کیا ابھی ہے نا میراج کا واقعہ ہے, کہ اور آگے کافی آئیے. سارا ویب سائٹ میں اسکیم بھی ہوتا. عدالت بھائی پلیز رک جاؤ نا یار, میوٹ کر لو اور ٹھیک تھوڑا. ہے آگے یار, جائیے. ٹھیک ہے یار, میں رکا ہوا ہوں یار, ایسا بات نہیں. اگر آپ لوگ اتنی شدت سے کر رہے ہو محنت, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, آپ لوگ کرو, یہودیوں کوئی کے بات نہیں. سوالات, 1 منٹ,
اسلامی بھائی چارہ ٹھیک ہے، مدینہ چلو میں بھی میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں، چلو کیا کرنا ہے؟ مدینہ، اور تھوڑا سا آگے جائیے. ہاں ابتدائی غزوات، ایک کون منٹ، سا؟ ابتدائی 59 ہاں 59. ایک کام کیجیے 60 کر دیجیے، 60 کھول دیجیے. اس میں تو پیچھے کا واقعہ بھی ملے گا، پھر ٹائم لگ جائے گا ان کو پڑھنے میں، نہیں تو یہاں سے بھی اگر پڑھوا دیں گے تو چلے گا. 60 کھول دیجیے. ہاں ہاں پڑھیے تو سسٹر. جی شمیم بھائی. ہلو پڑھیے اس سیرت کو. خاتم النبی محمد مصطفیٰ قریش کا تجارتی قافلہ. حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ اور علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی. یہی ہے شمیم بھائی؟ پڑھی ہاں تھی. پورا یہ چیپٹر مسجد سے پڑھنا، پورا نکل کر چیپٹر پڑھ لیجیے. راستے میں 2 انصاریوں کے پاس سے گزرے. وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اسی وقت رکوع میں تھے. انہیں دیکھ کر عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کی طرف منہ کر نماز پڑھی ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبے کی طرف منہ کر نماز پڑھی ہے. قبالیوں کی یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی. وہ لوگ اس وقت دوسری رکعت میں تھے کہ منادی نے اعلان کیا، لوگوں خبردار ہو جاؤ، قبیلے کا رخ کعبے کی طرف تبدیل ہو گیا ہے. نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے قبلے کی طرف گھوم گئے. اسی طرح مسلمان کا قبلہ بیت اللہ بنا. اسی سال یعنی 3 ہجری میں رمضان کے روزے اور صدقے فطر کا حکم نازل ہوا. پھر مسجد نبوی میں منبر نصیب کیا گیا. جب تک منبر نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے اور خطبہ دیتے تھے. جب منبر بنے گا اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے اس تنے کے بجائے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا تو تنا رونے لگا. اسی کے رونے کی آواز ایسی بلند ہوئی کہ تمام لوگوں نے اس آواز کو سنا. آواز اس قدر دردناک تھی کہ ساری مسجد اہل گئی اور وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے گم ہونے پر روتی ہیں. اس کے رونے کی آواز سن کر ان حضرت منبر پر سے اتر کر اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنے سینے سے لگایا. اس کے بعد اس میں سے ایک بچے کے سسکنے کی آواز آنے لگی. حضور اکرم نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا پرسکون اور خاموش ہو جا. تب کہیں جا کر اس کا رونا بند ہوا. اس کے بعد آپ نے اس تنے کو منبر کے نیچے دفن کرنے کا حکم دیا. آپ تھوڑا اوپر چلے گا. میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ مقام جنت ہی کا ایک مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو جنت میں شامل کر دیا ہے. گزشتہ صفحات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے آپ روانہ ہوئے تھے، لیکن جب آپ کا عشرے کے مقام پر پہنچا تو قافلہ اس مقام سے گزر کر شام کی طرف روانہ ہو چکا تھا. چنانچہ آپ واپس تشریف لے آئے تھے. جب آپ کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور اس سامانی تجارت کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اسی لیے آپ نے حکم دیا قریش کے تجارتی قافلے آ رہا ہے، اس میں ان کا مال وہ دولت ہے، تو تم اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑو. ممکن ہے اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے دے. ادھر اس قافلے کے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے. یہ قریش کے بھی سردار تھے. اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. ان کے عادت تھی کہ جب ان کا قافلہ حجاز کی سرزمین پر پہنچا تو جاسوسوں کو بھیج کر راستے کی خبر معلوم کر لیتے تھے. انہیں آپ کا خوف بھی تھا، چنانچہ ان کے جاسوس نے بتایا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلے کو گھیرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. یہ سن کر ابو سفیان کو خوف زدہ ہو گئے.
انہوں نے فوراً ایک شخص کو مکے کی طرف روانہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہ ہدایت دی، تم اپنے اونٹ کے کان کاٹ دو، سجاوٹ الٹ دو، اپنی قمیص کا اگلا اور پچھلا دامن پھاڑ دو۔ اس حالت میں مکے میں داخل ہونا، انہیں بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، ایسا اس لیے کیا تھا کہ مشرک جلد سے جلد، تھوڑا یہاں پہ مٹ گیا شمیم بھائی، تھوڑا نہیں دکھ رہا، مدد کو آ جائیں۔ وہ شخص بہت تیزی سے روانہ ہوا، اب بھی یہ مکہ پہنچا نہیں تھا کہ وہاں عتیقہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بعد میں یہ اسلام کے آئی تھی یا نہیں، روایت ہے کہ اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ روایت کہتی ہیں ایمان لے آئی تھی، کچھ میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ خواب بہت خوفناک تھا، یہ ڈر گئی، انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خواب سنایا، لیکن یہ شرط پر سنایا کہ وہ کسی اور کو نہیں سنائیں گی۔ انہوں نے پوچھا، اچھا ٹھیک ہے، تم خواب سناؤ، تم نے کیا دیکھا؟ شمیم بھائی اور آگے پڑھو، ہو گیا وہ واقعہ، ہو گیا پہلے ہاں ابھی اگر آگے بھی پڑھیں گے نا تو اس میں بدر کا پہلے کا واقعہ ہے کہ بدر میں بھی جو نا قریش نہیں آیا تھا اچھا لڑنے کے لیے، بدر میں بھی ٹھیک ہے، قریش لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ کیا ٹھیک ہے، ہوا میں تھا پڑھتی کہ ہوں رسول آگے۔ اللہ جو ہے نا جی جی پس منظر ان بھائی اچھا صاحب کو بتا دیتا ہوں کہ ہاں وہ بات کیا ہوا تھا کہ قریش لڑنے نہیں آیا تھا۔ ابھی سفیان جو ہے وہ قافلہ لے کے نکلا تھا مکہ سے شام کی طرف۔ رسول اللہ کو خبر ملا کہ ابو سفیان ایک بڑا سا قافلہ لے کے نکلا ہے تجارت کا، لیکن رسول اللہ پہنچے اسیرہ کے مقام پہ، تب تک وہ لوگ جا چکا تھا، قافلہ آگے نکل چکا تھا۔ واپسی میں بھی ابو سفیان کو نے کسی کو رسول اللہ کو پتہ چلا کہ وہ واپس آئیں گے تب ان کو گھیریں گے۔ ابو سفیان نے کیا کیا کہ ایک بندے کو بھیج دیا کہ بھائی تو اپنا اونٹ کا کان کاٹ دینا، اپنا کپڑا پھاڑ لینا، کجاوا الٹ دینا، تاکہ لوگوں کو جلدی سے جلدی ہماری مدد کے لیے آ سکے۔ وہاں کا ایک سسٹم تھا مطلب کہ خبری بھیجنے کا، کہ تاکہ اپنا مطلب کہ تتر بتر حالت میں پہنچے تاکہ لوگ جلدی جمع ہو جائے۔ کیونکہ ان کو قافلہ بچانا تھا، رسول اللہ آئے تھے قافلہ لوٹنے کے لیے۔ ابو سفیان کو پتہ چلا کہ محمد ہمارا قافلہ گھیرے گا، اس نے ایک خبری کو بھیج دیا کہ جاؤ مکہ سے کچھ لشکر کو لے کے آ ہماری حفاظت کے لیے۔ تو مکہ سے جو لشکر آیا تھا نا وہ ابو سفیان کا قافلہ بچانے کے لیے آیا تھا، بدر میں جنگ لڑنے کے لیے نہیں۔ رسول اللہ گئے تھے قافلہ لوٹنے کے لیے، بدر میں جنگ لڑنے کے لیے، لیکن اتفاق سے ابو سفیان اپنا قافلہ لے کے صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا، اور بدر میں وہ جو بچانے کے لیے مکہ سے آیا تھا وہ، اور رسول اللہ لوٹنے کے لیے گئے تھے وہ، دونوں آپس میں جنگ ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، اچھا ٹھیک ہے، تم خواب سناؤ، تم نے کیا دیکھا؟ عتیقہ بنت عبد اصل میں پورا المطلب نے وہی ہے کیا کہا، میں جو آپ نے کہا ابھی، کہ وہی ریفرنس پڑھ رہی ہیں کیا؟ نہیں، یہ دوسرا والا ریفرنس ہے یہ۔ ارے یار پورا میرے کو آپ لوگ ٹینشن میں ڈال دیے، کوئی کچھ اور پڑھ رہا ہے۔ بھائی آپ کو اگر یہ واقعہ دیکھنا ہے تو عمر سیریز ہے، آپ اس میں دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حالانکہ یہ آپ کے مسلمانوں نے بنائی ہے، آپ اسلام کے اندر میں رہ کے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سب اچھا لگے گا، لیکن آپ تھوڑا سا اپنا یہ عقل کا جو تالا ہے وہ کھولو گے نا، آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لوگ مشرک مکہ، یہ لوگ حملے کے لیے نہیں گئے تھے، یہ ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے گئے تھے، اور وہاں ابو سفیان نکل گیا اپنا قافلہ لے کے، اور ان کا آمنا سامنا ہو گیا بدر میں، تو یہ جنگ ہوئی ہے۔ یہ عمر سیریز تو ہم نے نہیں بنائی، یہ آپ ہی کے مسلمانوں نے بنائی ہے۔ ریفرنس دے دو، ان کو ریفرنس دے دو، پوری اس میں پڑھی ہے، آپ دیکھنا عمر سیریز ان اردو، آپ کو پوری سیریز مل جائے گی، 33 ایپیسوڈ ہے، اس میں بدر آئے گا شاید آپ کا 13ویں یا 14 ایپیسوڈ کے آس پاس جنگ بدر آئے گا، یا اس کے بھی بعد آگے پیچھے ہو سکتا ہے، میرے کو ایپیسوڈ نمبر یاد نہیں ایگزیکٹلی ابھی، لیکن یہ سارا واقعہ بدر کے پہلے کا اور یہ سارا ملے گا۔ جو یہ لوٹ والے 6 واقعے ہیں نا، جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ تجارتی قافلے لوٹ رہے تھے، وہ انہوں نے وہاں نہیں دکھایا ہے، وہ آپ لوگوں کو اسلام میں رکھنے کے لیے، لیکن آپ کی کتابیں یہ لوٹ کے واقعے بتا رہی ہے سارے کے سارے۔ جی شمیم بھائی آگے لیجیے آپ۔ آپ کو اگر سارا ریفرنس چاہیے نا، ابھی میں سسٹم پہ نہیں ہوں، ابھی میں کام پہ ہوں، آپ کو سارا ریفرنس چاہیے نا
تو ایکس مسلم سمیم چینل پہ جنگ بدر کر کے 2 ٹاپک پڑا ہوا ہے، وہاں پہ آپ کو کتابوں سے کھول کھول کے ریفرنس دکھایا گیا ہے۔ ایکس مسلم سمیم پہ جا کے آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو جنگ بدر کے اوپر میں 2 ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ ایکس مسلم سمیر چینل پہ بھی ہمارا ایک ویڈیو ہے کہ اللہ کا فرشتہ، جنگ بدر میں فرشتہ کون تھے، کافر یا فرشتہ، اللہ کا فرشتہ یا کافر، اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ غزوہ بدر اور اولا کر کے ایک کتاب ہے جو عربی میں ہے، اس کا اردو ٹرانسلیٹ ابھی نہیں ہوا ہے، کوشش کرتا ہوں بہت جلدی اس کا اردو ٹرانسلیٹ بھی آ جائے گا، تو اس کو بھی آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ وہاں پہ معاملہ ہو کیا رہا تھا سر۔ قرآن کے بھی آپ دیکھیں گے نا تو یہ ہجرت کا جو معاملہ بھی ہے نا، وہ بھی رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے کیا تھا، ایسا نہیں کہ وہاں کے لوگوں کے پریشانی سے۔ جیسے کہ سورہ انفال کے آیت نمبر 5 میں اللہ خود کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جو تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، حالانکہ تم اس میں اختلاف کر رہے تھے۔ آپ کسی بھی سیرت کے کتاب میں آپ ہجرت کے بعد کا واقعہ پڑھ لیں گے نا، کسی بھی سیرت کے کتاب میں ہجرت کے بعد کا واقعہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، 25-30 صفحے تک آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ مسلمانوں اگر آپ حدیثوں سے دیکھیں گے تو رسول اللہ پہ مکہ میں سب سے زیادہ ظلم یہ ہوا تھا کہ ان کے اوپر ایک بار اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی تھی، ایک بار حضرت ابو بکر کا کالر پکڑ لیا گیا تھا، حضرت بلال کو مارا گیا تھا، ٹھیک ہے، عمار بن یاسر کو مارا گیا تھا، عمار بن یاسر کے والد کو مارا گیا تھا، اور یہ تینوں کے تینوں غلام تھے، سمجھ رہے ہیں؟ بلال بھی غلام تھا تب تک مارا گیا، غلام بلال کو جیسے ہی آزاد کر لیا گیا اس کے بعد بلال کو نہیں مارا گیا، عمار کو آزاد کر لیا گیا اس کے بعد عمار کو نہیں مارا گیا، یاسر کو آزاد کر لیا گیا اس کے بعد یاسر کو نہیں مارا گیا۔ ہاں پیٹا گیا تھا مسلمان کو 3 لوگوں کو تھا، اس میں بلال، یاسر اور عمار، یہ 3 کو مکے والوں نے مارا تھا۔ وہ بھی کیوں مارا تھا؟ اس کا وجہ یہ تھا کیونکہ وہ اس کا غلام تھا۔ آپ کا غلام، آپ کا نوکر اگر دوسرے کا کام کرے تو آپ اس کو، آج کا تو ٹائم نہیں ہے، 1400 سال پرانی ٹائم تھا، نوکروں کی کوئی عزت نہیں تھی، غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی بھائی، اگر آپ کا غلام کسی دوسرے کا کام کرے گا تو آپ اس کو پیٹو گے۔ تو 3 لوگوں کو جو پیٹا گیا تھا وہ صرف اور صرف غلام تھے، باقی کسی بھی آزاد مسلمان کو مکہ کے اندر کبھی بھی ایک تبڑاک بھی نہیں لگایا گیا، ایک جھاپڑ بھی نہیں مارا گیا۔ کسی بھی سیرت کی کتاب میں کسی بھی حدیث سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی آزاد مسلمان کو ایک تھپڑ بھی کسی نے مارا ہو ہجرت سے آپ پہلے۔ یہ ثابت کرو کہ جو ابھی آپ نے غلام مار رہے ہیں لوگ کو، وہ لوگ غلام تھے، آپ یہ ثابت کرو، ٹھیک ہے؟ ارے میرے بھائی اب تو میرے کو سر پٹکنے کا دل کر رہا ہے یار غلام بلال غلام نہیں تھا بھائی، آپ لوگ کو اتنا بیسک بھی اگر پتا نہیں ہے تو یہ سارا ثابت کرنے کے لیے بھائی میرے کو پوری آپ کو تاریخ جو اسلام ہے نا وہ پوری پڑھ کے بتانی پڑے گی، اور 16 جلدوں میں کتاب سب لکھی ہوئی ہے، 16 جلدیں ہیں تاریخ اسلام کی، 6 جلدیں ہیں، 16 جلدیں ہیں، تو میں 16 کتاب آپ کو کیسے پڑھ کے ایک بار میں ہی بتا دوں یار۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی اس کے لیے آپ کو خود سے پڑھنا پڑے گا، ہمارا کام ہے آپ کے ذہن میں بات ڈال دینا کہ ہاں بھائی آخر اسلام ہے کیا۔ ہمارا مقصد ڈیبیٹ کر کے آپ کو ہرانا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے تاکہ آپ اپنی اسکرپچر کو پڑھیں۔ آپ کی اسکرین پہ ابھی جو دکھ رہا ہے یہ عمر سیریز ہے، ایپیسوڈ نمبر 11 ہے، یہاں جنگ بدر ہو رہی ہے، یہ آپ کا حضرت حمزہ ہے جو مشرک پہ حملہ کر رہا ہے۔ چلو وہ لگائی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ 10واں اور 11واں 2 ایپیسوڈ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو مشرک تھے وہ اپنے قافلوں کو بچانے کے لیے گئے تھے اور آپ کے حضور وہاں پر اٹیک پہ تھے۔ اسلام میں کوئی بھی جنگ، 2 جنگیں شاید ڈیفینس میں ہیں، باقی ساری کی ساری جنگیں اٹیک میں ہیں۔ جو آپ لوگوں کو یہ چرن دیا گیا ہے، اسلام میں ایک بھی جنگ اٹیک میں نہیں ہوئی، ساری کی ساری جنگیں ڈیفینس میں ہوئی ہے۔ جی عدالت بھائی۔ ہاں، ساری کی ساری جنگیں تو ڈیفنس میں ہوئی، کیونکہ جتنی بھی آیت ہم پڑھتے ہیں نا وہ ساری تو ڈیفنس میں لکھی گئی ہے، ایسا تفسیروں میں۔ ہاں تو وہ آپ کو بتایا گیا ہے، تفسیروں میں نہیں ہے، ملا مولوی بتا رہے ہیں آپ کو بھائی، ملا مولوی بتا رہے ہیں، تفسیر میں ابھی دکھا دیا نا، 6 اٹیک آپ کے رسول اللہ نے کیا ہے، وہ آپ کو کبھی بتایا گیا ہے؟ تجارتی قافلوں کو لوٹنا، یہ آپ کی کتابوں میں آپ کے مولویوں نے بتایا کبھی آپ کو؟ اور یہ ڈیفنس میں تھا، کسی کے 6 قافلے آپ لوٹ لو، اس کے بعد میں سامنے والا بندہ اپنا 7واں قافلہ بھی لے کے نکل گیا اور سامنے آپس میں آمنے سامنے ہو گئے جو بچانے والے آئے ہیں، تو جنگ ہوئی ہے نا۔ جنگ مسلط آپ کر رہے ہیں ان کے اوپر میں بھائی صاحب، وہ نہیں کر رہے ہیں آپ کے اوپر میں کوئی بھی جنگ مسلط۔ اس کے اوپر میں سوچوں گا اور پڑھوں گا،
جی جی آپ یار اچھے سے بات کر رہے تھے اور کافی چیزیں آپ کو سمجھ میں بھی آئی، اس کے لیے ہم آپ کو اتنا ٹائم دیے. باقی شمیم بھائی آپ آگے کنٹینیو کریں. جی ایک ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک ویڈیو بھیجا ہوں، کاپی رائٹ نہیں آئے گی، چلا دیجیے. آپ نکلے ہیں تو کسی جنگ کا کسی کو خیال کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں پیش نظر تھا. اس قافلے کا راستہ روکنا کہ جو آ رہا تھا شام سے واپس ابو سفیان کی سرکردگی میں، جو جب جا رہا تھا تو حضور نے تعاقب کیا تھا لیکن وہ بچ کر نکل گیا. ایک منٹ، اسی لیے کسی نے اہتمام نہیں کیا کہ وہ اسلحہ ساتھ لے. اندازہ تو کیجئے 313 افراد میں سے صرف 2 کے پاس تلواریں. یہ ابھی کیا کہا تھا بندے نے کہ جب جا رہا تھا تب بھی اسٹارٹنگ میں کہا کہ آ رہا تھا تب بھی روکا، اور جب جا رہا تھا نا تب بھی پیچھا کیا رسول اللہ نے. یہ ویڈیو کا لنک بھی دے دینا ذرا چیٹ میں. اسلحہ بھی نہیں لیا، کیا کرنا؟ قافلے کو جا کر جو ہے روکنا ہے، قافلے کو لوٹنا ہے کہہ لیجیے. لہذا کو کثیر تعداد جو بھی گئی ہے وہ اسی خیال سے ہوئی، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. باطل سے گویا کہ جنگ تو پہلے دن سے شروع ہو گئی تھی. جیسے ہی حضور نے کہا لا الہ الا اللہ، آپ کے اوپر تشدد شروع ہو گیا، بات ختم ہو گئی. تصادم تو ہے، صرف یہ ہے کہ پہلے وہ تصادم ذہنی اور فکری سطح پر تھا صرف، یا وقت یک طرفہ تشدد تھا اس میں کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی جوابی کارروائی کرنے کی. اب یہ تصادم 2 طرفہ ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا موقع آ گیا، مرحلہ آ گیا. اور اس انقلاب کی تکمیل کے لیے انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے پش. ایک تو PUSH پش، کسی چیز کو دھکا دینا، ایک ہے PUTCH. یہ پش جو ہے یہ ہے کسی بھی مہم میں پھر آخری حلہ بولنا. تو یہ پش جو ہے انقلابی جدوجہد کا فائنل پش جو ہے وہ ہے یہ آرم کانفلکٹ. اور اس کا بھی آغاز اس ایکٹیو ریزسٹنس کے نتیجے میں جو حضور نے 1 سال تک جاری رکھا، اس کے نتیجے میں یہ 1000 کی فوج نکلی. حضور جب اپنے 313 ساتھیوں کو لے کر تقریباً درمیان میں تھے مدینے اور بدر کے، وہاں حضور کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے اطلاع دے دی کہ مکے سے ایک لشکر بھی چل چکا ہے، بڑا طاقتور لشکر. اور ساتھ ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا وعدہ ہے کہ ایک تو وہ جو اوپر سے قافلہ آ رہا ہے شمال سے، اور ایک جو جنوب سے آ رہا ہے لشکر، ان 2 میں سے ایک پر ہم ضرور مسلمانوں کو فتح دے دیں گے. یہ وہی جب حضور پر آ گئی اور آپ کو بولا بدلہ لینا ہے. ایک منٹ رکیے، یہاں پہ بھائی بدلہ لینا ہے کہ کیا لینا ہے یہ آپ کو سوچنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میک اپ کرنا علماء کرام کا کام ہے. یہاں پہ کیا کہا انہوں نے کہ رسول اللہ 1 سال سے کنٹینیو کوشش کر رہے تھے قافلہ لوٹنے کا، جدوجہد کر رہے تھے قافلہ روکنے کا. ابو سفیان کا قافلہ لاسٹ قافلہ تھا جس کو روکنے کے لیے، لیکن اس کو بچانے کے لیے 1000 کا لشکر مکہ سے آیا، لڑنے کے لیے نہیں، قافلہ بچانے کے لیے. یہاں سے 313 لوگ نکلے تھے لوٹنے کے لیے، بدر لڑنے کے لیے نہیں، وہاں سے آیا تھا بچانے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں. معاملہ کیا ہوا کہ اللہ نے بیچ میں رسول اللہ کو ایک وحی کر کے بول دیا کہ آپ کو ایک جو قافلہ آ رہا ہے وہ یا لشکر نکل رہا ہے وہ، دونوں میں سے کسی ایک سے تمہارا مٹبیر ہوگا اور تم جیت جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اور نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان قافلہ لے کے تو نکل گیا اور مسلمان وہ بدر میں لڑ لیے اس سے. حالانکہ اس کو میں یہ 1000 کا جو لشکر والا واقعہ ہے نا، اس کو میں بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ اس میں 150 لوگ سے زیادہ نہیں تھے، کیونکہ 1000 نکلے تو ضرور تھے، 1000 نکلے تو ضرور تھے، لیکن جب ابو سفیان نے خبر بھیج دیا کہ ہم قافلہ صحیح سلامت مکہ لے کے پہنچ گئے ہیں، تو اس میں سے اکثر لوگ واپس آ گیا. ابو جہل نے کہا کہ ہم جائیں گے پارٹی کریں گے بدر کے مقام پہ، کیونکہ وہاں پہ میلہ لگتا تھا، ہم وہاں پہ جا کے 3 دن ناچ گانا کریں گے، پارٹی کریں گے تاکہ ہماری طاقت مسلمان دیکھ لے. اور آدھے سے زیادہ لوگ لوٹ چکے تھے. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ہم ان کی نظر میں تم کو تمہاری نظر میں ان کو کم دکھایا. ایک صحابہ کرام اس کی تفسیر پڑھیں گے تو صحابہ کرام پوچھ رہے کہ وہ کتنا ہوں گے، تو بول رہے کہ 70 ہوں گے یا 100 سے زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو 100-150 لوگ بچ گیا تھا بدر میں، جس کو 313 لوگوں نے مارا تھا. اس میں سے 70 کو قیدی بنایا، 70 کو قتل کیا بدر کے ٹائم پہ. اب مان کے چلے کہ 1000 لشکر اگر ہے، اس میں 70 کو مار دیے، 70 کو قیدی کر لیے، قیدی بنا لیے،
وہاں پہ آپ کا 500 فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، تو باقی 860 لوگ کہاں چلے گئے بھائی؟ اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا فتح مکہ کے بعد کہ کسی نے کہا ہو کہ ہم بدر سے بچ کے آئے ہیں۔ تو آپ کو اس کے لیے بہت اچھے سے پڑھنا پڑے گا میرے بھائی، اور یہ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کے اندر پوری تاریخ اسلام آپ کو ہم پڑھ کے نہیں دکھا سکتے کتابوں سے، اس لیے جو خاص پیج ہوتا ہے اس کا اسکرین شاٹ لے کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کا لنک آپ ایک کام کیجیے، اس ویڈیو کا لنک کیا آپ مطلب کہ جنگ بدر کا پس منظر یوٹیوب پہ ٹائپ کیجیے گا، آپ کو ایک نہیں 1000 ویڈیو مل جائے گا، جس میں سب میں یہی واقعہ ملے گا آپ کو کہ رسول اللہ بدر لڑنے کے لیے نہیں، قافلہ لوٹنے کے لیے، ابی سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے، اور وہ لوگ مارنے کے لیے نہیں نکلا تھا، قافلہ بچانے کے لیے نکلا تھا۔ جنگ بدر کا پس منظر کر کے آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں گے، آپ کو 1000 ویڈیو مل جائے گا تمام علماء کرام کا، اور سب علماء کا یہ اس پہ ایک دم متفق ہے کہ نہیں، وہ لوگ قافلہ بچانے کے لیے آئے تھے، رسول اللہ قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے، تب جنگ بدر ہوئی تھی۔ اور اس سے پہلے رسول اللہ نے 7 بار اٹیک کر چکے تھے قافلہ پہ، ایک بار کامیاب رہے تھے، جو آپ کو کامیاب والا واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کی تفسیر آپ پڑھ لیں گے، ابن کثیر کی بھی پڑھ لیجئے، در منصور کا بھی پڑھ لیجئے، جلال الدین سیوطی کا بھی پڑھ لیجئے۔ اس میں بھی شمیم بھائی یہ جو محمد کی طرف سے جو آئے تھے انہوں نے ان کو قیدی بھی بنا لیا تھا اور اس کے بدلے فروختی بھی لی تھی نا؟ جی تو بھائی صاحب یہ آپ کے رسول اللہ فروتیاں لے رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، آپ پھر ان کو بیسٹ رول ماڈل بول رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یار آپ کے علماء اکرام نے بتا دیا اسلام بہت بڑھیا ہے، بہت بڑھیا ہے۔ اسلام کے اندر میں آپ ایک ٹاپک لے کے آ جاؤ، ہم اس کو یہیں کھڑے یہ کر دیں گے، ایک اچھائی نہیں بتا سکتے آپ اپنے رسول اللہ میں اور آپ اپنے اسلام میں۔ اور جو اچھائی اگر آپ کوئی ہوگی بھی، میرے کو نہیں لگتا ہے، تو وہ کیا اسلام کے بنا نہیں ہے، دوسرے کسی مذہب میں، دوسرے کسی دھرم میں نہیں ہے؟ جو بنا دھرم نہیں مان رہا، جو مذہب نہیں مان رہا، ایتھسٹ ہے، کیا ان کے اندر میں اچھائی نہیں ہے؟ کتاب کی یار ضرورت کیا ہے کسی چیز کو فالو کرنے کے لیے؟ آپ اپنی عقل لگاؤ، اپنے آپ کو سمجھ میں آنے لگے گی چیزیں۔ اور اسلام اتنا گلاجت ہے، اتنا گلاجت ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے بھائی صاحب۔ اچھا عدالت بھائی میں ہے اس کے نہیں اوپر لائن کچھ پہ؟ بولنا چاہوں ہاں ہے، آپ ہاں بھی میں اس کے اوپر بولنا چاہوں گا، یہ جی جو یہ جو آپ نے بولا کہ یہ ساری جو واقعہ ہے، جو یہ گھٹنائیں جو ہوئی ہے، اگر یہ سچ ہوئی ہے then it's very bad، لیکن مجھے اس کو خود سے ایک بار پڑھنا پڑے گا، جیسا کہ انہوں نے بولا ہے شمین بھائی نے، جب تک میں خود سے نہیں وہ چیز پڑھ لوں گا۔ آپ نے وہ کتاب کا نام کیا بتایا؟ یہ آپ کے آپ سامنے میں سیرت کتاب حلبیہ پڑھ لیجئے، سیرت حلبیہ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ کی سیرت کی آپ کوئی سا بھی کتاب پڑھ لیجئے پوری کی پوری، ٹھیک ہے؟ یا تاریخ اسلام آپ ہجرت کے بعد سے پڑھ لیجئے، یا ہجرت کے ٹائم سے ہی پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں بھائی ایک کوشچن یہ پوچھتا اسلام ہوں، جو ہے نا۔ جی ایک کوشچن پوچھنا ہے۔ ہجرت کے پہلے، ٹھیک ہے، ہجرت کے پہلے سے لے کے جنگ بدر تلک کی اگر میرے کو واقعہ جاننا ہے، کیونکہ جو بھی کچھ ہوا ہے اس کے بیچ میں ہی ہوا ہے، ساری جو جی جی گھٹنائیں ہیں، سیلف ڈیفenس کی ہے، کوئی بولتا ہے سیلف ڈیفenس کی ہے، کوئی بولتا ہے نہیں اٹیک کی ہے، تو جو بھی مین جو میرے سے شاید چھوٹ رہا ہے یا جو آپ سے چھوٹ رہا ہے، جو بھی ہے، اگر جو سچائی جاننی تو اس کے بیچ میں یہ گھٹنا جو پوری ہے، مجھے پوری گھٹنا کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، اینالائز کرنا پڑے گا خود سے۔ تو مجھے ایک بالکل، ایسی کتاب بتاؤ جس میں ساری گھٹنائیں کور ہو سکے۔ اوکے، سیرت حلبیہ پڑھ لیجئے آپ۔ اس میں ساری گھٹنائیں ہیں؟ ہاں اس میں ساری گھٹنائیں آپ کو مل جائے گی، ورنہ اگر آپ انگلش پڑھ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہاں، تو ولیم نوئر کی ایک بک ہے دا محمد، اگر وہ آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو تو مطلب کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ ہاں، لیکن اگر وہ آپ انگلش پڑھ سکتے، اسلامک اسکالر نہیں نا۔ ہاں لیکن وہ اسلامک اسکالر نہیں ہے، وہ ایک نیوٹرل بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے ریفرنس سارا کا سارا اسلامک اسکالر کا ہی کوٹ کیا ہے۔
اچھا اچھا پھر ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ کو اس بک کا اگر آپ کو چاہیے تو میں پرائیویٹ چیٹ میں لنک دے دیتا ہوں, آپ پڑھ لیجیے گا جسٹ 1 منٹ. دیجیے دیجیے دیجیے, وہ بک کا بھی دے دیجیے اور سورہ حلبیہ کا بھی دے دیجیے. میں پوری طریقے سے اس کو اینالائز کروں گا, کیونکہ وہ جو ریفرنس دے گا نا, مجھے وہ بک بھی تو دیکھنی پڑے گی نا, کیونکہ جب تک بالکل میں پوری طریقے سے اینالائز نہیں کرتا میں اس کے اوپر یقین نہیں کرتا. نہیں آپ مت کریں یقین ہم پہ, ہم کہہ بھی نہیں رہے کہ آپ ہم پہ یقین کر کے اسلام چھوڑیں, آپ خود سے تحقیق کریں, اور جو ریفرنس دکھائے ہیں اس کا ساروں کا ہم آپ کو ریفرنس نمبرز دیں گے, آپ ان کو چیک کر لیجئے, اس کے بعد میں آپ اپنی مزید تحقیق کیجئے, اور اس کے بعد میں آ کے بتائیے کہ ہم جو بول رہے تھے وہ غلط بول رہے تھے یا صحیح بول رہے تھے. ٹھیک ہے, میں وہ آ کے بتاؤں گا. پہلے